الحمدللہ رب العالمین. آپ کہہ رہے تھے کہ یاد دہانی کرائیں آپ کو ہوم ورک کے بارے میں، آپ نے کچھ کہنا تھا. یس یس، ہوم ورک کے بارے میں آپ سے تین باتیں کرنی ہیں. جزاک اللہ خیر نعمت بھائی، تھینک یو فار دا ریمائنڈر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند آبزرویشنز، کویشچنز. ایک تو کچھ سسٹرز نے پوچھا ہے اسپیسیفکلی کہ یہ تعلیم القرآن جو ہے ہم تک کیسے پہنچے گا. میں نے اس کو ایکچولی آپشنل رکھا تھا، لیکن آئی ریئلائز کہ دس شوڈ ہیو بین اے کمپلسری پارٹ. تو کیسے پہنچے آپ تک؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یو کین سرچ اٹ. اور یہ محمد حسین صاحب یا مسز نغمہ جاوید، اگر آپ ان کو لنک بتا دیں تو یہ موجود ہے. آپ اس کی سافٹ کاپی انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ فزیکل کاپی چاہیے تو آپ کسی بڑے شہر میں موجود ہوں تو وہاں بھی مل جاتی ہے. تقریباً 100 روپیز کا یہ آتا ہے. آپ نے پہلا پارا لینا ہے، پہلا جز. اور اگر آپ الفلاح سے منگوائیں گے بائی کوریئر تو آپ کو ایٹ لیسٹ 150 روپے کاسٹ کرے گا. بٹ ارسپیکٹو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو کیوں ہونا چاہیے میں یہ ایکسپلین، کیونکہ کچھ لوگوں نے سے پوچھا ہے کہ جی کیا میں تلاوت جو ہے پہلے بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می. یہ مجھے وجہ بتائیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ساری یہ محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی عادت میں پڑے اور ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے. میرا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ بہت سے لوگ گرامر بھی سمجھ لیتے ہیں، آیات کو بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ ریگولر نہیں ہیں قرآن پڑھنے میں. تو ہم اس کی ریگولیرٹی جو ہے نا وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ شروع سے پہلے جز سے پڑھنا شروع کریں گے، اور پھر میں تو ایک سجیسٹ کرتا ہوں ہائی لائٹ کرتے جائیں وہ الفاظ جو آپ سمجھ چکے ہیں، تو آپ کو اپنی پروگرس سے پتہ چلے گی. ٹورڈز دی اینڈ آف دس کورس ہم آپ کو اس کا ایک پیج دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں اس کورس میں ان کو ہائی لائٹ کریں. تو آپ کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی، سرپرائز بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ اوور 50% آف دا ورڈس آن دیٹ پیج، اس کا بھی دے سکتے ہیں، کسی اور مصحف کا بھی دے دیں گے، وہ آپ کو آتے ہوں گے. تو اس کے دو پرپس ہوئے. اور تیسرا یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. سیکنڈ، ایٹ لیسٹ چند اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے آج شروع کیا ہے، وہ ویڈیو کا پوچھ رہے ہیں. تو ویڈیو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ویڈیوز تمام موجود ہیں. اور آپ اگر پرسنل باکس میں ریکویسٹ کریں مسز نغمہ جاوید سے یا محمد حسین صاحب سے تو آپ کو الگ سے سلائڈس بھی بھیجی جا سکتی ہیں. سو ایوری تھنگ از اویلیبل. فائنلی ہوم ورک کے متعلق آئی کی ناٹ ایمفیسائز مور. مطلب جتنا ایمفیسس میں کروں وہ کم ہے کہ ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے. جنہوں نے کیے الحمدللہ دے ہیو ڈن ویری ویل، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو مجھے آئی ہے کامن کمپلینٹ تو نہیں کہنا چاہیے، کامن ایشو یہ آیا ہے کہ سر اسٹوپڈ مسٹیکس ہو جاتی ہیں. کیا آپ کا بھی اکثر کا یہ تو جواب تو مجھے آتا تھا، اب جب میں دیکھتا ہوں تو وہ اس وقت میں نے غلطی سے کچھ اور سلیکٹ کر دیا. اینڈ دس ہیپنز اے لاٹ. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ فوری جواب نہ دیں، آرام آرام سے دیں. 1 گھنٹہ بہت ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ فیل کرتے ہیں آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم چاہیے تو میں ٹائم بڑھانے کو بھی تیار ہوں. تو آپ کو یہ جو ایشو ہے کہ جو غلطی ایسے کرتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتی ہے اور کر بیٹھتے ہیں، وہ کم ہو جائے گی. تو آئی تھنک دس آنسرز لاٹ آف پیپلس کویشچنس جن کو یہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے ہمارے ہوم ورکس جو ہیں امپروو ہو جائے. تیسری بات میں نے نوٹ کی ہے، ابھی بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے کچھ ہوم ورکس نہیں کیے ہوئے. تو اگر تو وہ چاہیں تو وہ اگین کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مسز نغمہ جاوید سے یا محمد حسین صاحب سے، تو وہ ان کو ہیلپ کرا دیں گے. جو پچھلے ہوم ورکس نہیں کیے وہ کروا سکیں گے. اور فائنلی اگین ایک نوٹ ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ جی میری اب اسٹوپڈ مسٹیک ہو چکی ہیں تو اب میں کیا کروں، آئی فیل ڈسکریجڈ. تو آپ نوٹ کریں، ڈسکریج مت ہوں. ابھی آپ اپنی ایوریج بڑھا سکتے ہیں. زیادہ ویٹیج مڈ ٹرمز کی ہے اور ہوم ورکس تو بہت سارے ابھی آنے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ہم سیکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دیز مارکس. تو ان کویشچنس کے ساتھ لیٹس موو آن ٹو لیسن نمبر
7 اور لیسن نمبر 7 میں ہم شروع کریں گے وہ تسبیحات یا اذکار جو رکوع اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں اور ان کی سگنیفیکنس، امپورٹنس. یاد رکھیے کہ ہماری یہ ساری ایفرٹ ہے کہ ہم نماز اپنی امپروو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عربی، یعنی جو عربی کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں نماز کے دوران، ان کو اس انداز میں سمجھیں کہ ہمیں قرآن پاک میں سمجھ آنا شروع ہو جائے. تو آئیے آج شروع کرتے ہیں رکوع کے اذکار. اب ساتھ ساتھ امیجن کریں کہ ایک نماز کے دوران جس پوزیشن میں ہم ہوتے ہیں وہ پوزیشن بھی ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. پوزیشن سے مراد یہ، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے جب ہم انٹر ہوتے ہیں نماز میں، اس کا تصور بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اللہ اکبر کر کے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیے دنیا سے، اور اب میں اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن میں مشغول ہوں. تو اس دوران نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ میں پی سکتا ہوں، نہ میں دائیں بائیں دیکھنا ہے، میری پوری توجہ اللہ کی طرف ہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کے بعد میں قیام میں کھڑا ہوتا ہوں. تو قیام میں جہاں تک طریقہ کار ہے، بہت سے طریقے جو ہیں اویلیبل ہیں. ہم ڈسکس یہ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں ٹالرنس لیول جو ہے تھوڑا کم ہے، تو ہم ان باتوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. آپ ہاتھ باندھ کر شروع کریں، ہاتھ آپ کھول کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں آپ، لیکن آپ میں وہ عاجزی ہونی چاہیے اور وہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کیا کلام بول رہے ہیں. سو قیام میں آپ ریکویسٹ کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. دو چیزیں آپ قیام میں کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہدایت کی دعا، اس سے پہلے کے کلمات اس کی تیاری ہوتی ہے. سو مین آئٹم از اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا مانگتے ہیں آپ اس نظریے سے کہ آپ کو ضرورت ہے، اور اس کے رسپانس میں آپ قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نماز میں، اور وہ قرآن کی آیات وہ ہدایت ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے قیام میں ہماری کنسنٹریشن، توجہ ان آیات کی طرف ہونی چاہیے فلی. اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ رکوع میں آتے ہیں. رکوع کی پوزیشن میں آپ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جھکنا آپ کو عاجزی کی پوزیشن ہے، سبمیشن کی پوزیشن ہے، اور جھکنے کے انداز میں آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے. لیکن دو طرح کا جھکنا ہے، ایک ہم رکوع میں جھکیں گے اور ایک ہم سجدے میں جھکیں گے. دونوں کی اپنے اپنے سگنیفیکنس ہے. آئیے رکوع میں جب ہم جھکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو، یعنی آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ جیپنیز کیسے سلام کرتے ہیں، تو وہ اپنے جس شخص کو سلام کرتے ہیں اس کو آنر دینے کے لیے اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں. اگر کسی کا سر قلم کرنا ہو تو دیٹ از دی موسٹ ولنریبل پوزیشن، رکوع کی پوزیشن. تو اپنے آپ کو آپ اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع میں جھک جاتے ہیں، اور جھکنے کے بعد جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، یعنی یہ 3 الفاظ آپ بیان کرتے ہیں. آئیے ان 3 الفاظ کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. دیز آر پرہیپس سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ سلائیڈس آف ٹوڈے. سبحان جو لفظ ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر عیب اور برائی سے پاک، یعنی ٹو بی فری آف آل ڈیفیکٹس، یعنی جس کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، وہ سبحان ہے. اس لیے صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو سبحان ہے. تبھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یا سبحان ربی کہتے ہیں. سبحان اور کوئی ہو نہیں سکتا اس ذات کے علاوہ، کیونکہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی نقص ہے. تو جب ہم پاک ہے ترجمہ کرتے ہیں تو پاک ہے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صاف ستھرا ہے، بلکہ پاک کا معنی ہے کہ تمام عیوب سے پاک، فری فرام آل دا ڈیفیکٹس. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کر رہا ہے. یاد کریں اس سے پہلے ہم نے اللہ کی پرفیکشن سیکھی تھی الحمدللہ کی کلمات سے. ہم نے کہا تھا تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے. جب ہم کہتے ہیں تمام تعریف، دیٹ ایکچولی مینس کہ آل، یعنی اس کی وجہ یہ ہے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ تعریف بھی ایک پرفیکشن کا ذریعہ ہے. اگر میں آپ سے کہنا چاہوں کہ یہ کتاب جو میرے پاس ہے یہ پرفیکٹ ہے، تو اس کے کہنے کے 2 انداز ہیں.
میں کہہ سکتا ہوں یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت اچھی ہے، یہ بہت خوشبودار ہے، میں اس کی تعریف کرتا جاؤں. ایک وہ سٹیج آئے گی کہ فردر تعریف پاسبل ہی نہیں ہے، یہ چیز بیسٹ بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہو کہ تعریف کا جو اپر لمٹ ہے دیٹ از پرفیکشن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہی alone از worthy آف دیٹ پرفیکشن. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو مانیں اور اس کا ذکر کریں. یہ الحمد ہے. سو الحمد جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو پرفیکٹ مان رہا ہوں. کس انداز سے؟ کہ تمام خوبیوں کا مالک ہے وہ، اس لیے وہ پرفیکٹ ہے. جب میں سبحان کہتا ہوں تو یہ بھی پرفیکشن کا انداز ہے ان اے سلائٹلی ڈفرینٹ وے. اس کتاب کی پرفیکشن بیان کرنے کا ایک طریقہ تھا اس کی خوبیاں بیان کی. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے نقائص کی نفی کروں. یہ گندی نہیں ہے، خراب نہیں ہے، پھٹی ہوئی نہیں ہے، بدبودار نہیں ہے. کرتے کرتے جب تمام کی تمام نقائص نکل جائیں گے یہ پرفیکٹ بن جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ میں کوئی ڈیفیکٹ ہے ہی نہیں. تو اب اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو دونوں لحاظ سے پرفیکٹ ہے. تمام خوبیوں کی مالک ہے اور کوئی نقص نہیں ہے. تمام خوبیوں کے مالک کا تصور الحمدللہ، اس میں کوئی نقص نہیں ہے تصور سبحان اللہ. تو سب سے جو عظیم کلمات پھر کیا ہوئے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، اور آگے عظیم. سو آئیے آج ہم سیکھتے ہیں، بلکہ ہم نے بہت بڑا کانسیپٹ سیکھ لیا. سبحانہ ہر عیب سے پاک، تمام ہر قسم کے نقائص کی نفی ہو گئی. تو یاد رکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں اگر نقص ڈھونڈیں گے یا نکالیں گے یا ایکسیپٹ کریں گے تو ہم انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو نگیٹ کر رہے ہیں. میری سبحان اللہ کی نفی ہو جائے گی اگر میں شکایت کرتا ہوں اللہ سے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ربی کا معنی میرا رب، یعنی میرا رب میرا پرورش کرنے والا رب. رب کا تصور کیا ہے؟ جو محبت سے خیال رکھتا ہے. یاد کر لیں اس بات کو، رب کا تصور وہ ذات جو محبت سے خیال رکھتی ہے. عظیم، عظمت والا، ایسا عظیم جس کے آگے جس کو جھکایا نہ جا سکے. ایسی عظمت جو جھکی نہ جا سکے وہ عظمت ہے، ایسی بڑائی. جبکہ اس کا لفظ نکلا عظم سے یعنی ہڈی. تو ہڈی بھی ایسی ہوتی ہے جو کہ توڑی نہیں جا سکتی، مضبوط ہوتی ہے. تو عظیم اسی سے نکلا، معنی ہوا عظمت والا یا وہ جس کو جھکایا نہ جا سکے. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے. تو ان تین کلمات میں چار چیزیں جو ہے نا تصور اور احساس کے ساتھ دیکھیں تو چار چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلا تصور یہ ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ ناانصافی نہیں کرتا، اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. کیسا ہے موسم وہ جانتا ہے بہتر. اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس کا حکم بہترین حکم ہے. یعنی اگر مجھے اس نے قد میں چھوٹا بنایا ہے تو وہ بھی بیسٹ تھا، میرے لیے بہتر ہے. اس نے میرے ساتھ جو مجھے چیزیں دی ہیں، آج موسم کیسا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے دیٹ از دا بیسٹ. اس سے بہتر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. سو ایک تصور اور احساس کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں کسی چیز کا کوئی نقص نہیں ہو سکتا. رب کا معنی پالنے والا، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور ہمارا ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے. اب آتے ہیں خاص بات. یہ خاص بات ہے کہ ربی کا ایک معنی ہے میرا رب. یاد ہے آپ کو؟ ربو کا ربی، میرا رب. ربی کا ایک اور معنی بھی ہے. اس کا تصور ایسے ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھاکو ہے. آپ نے سنا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تو یہ تو کتابی کیڑا ہے، کتابی ہے. تو کتابی یہ جو لفظ ہے اٹیچمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کتابی کا معنی ہوگا کتاب والا، وہ کتاب سے جڑا ہوا ہے. چلے اس کو آسان طریقہ اور بھی ہے. کوئی لاہور سے ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تو لاہوری کس کو کہتے ہیں؟ لاہوری میرا لاہور نہیں کہتے بلکہ لاہوری وہ جو لاہور سے اٹیچڈ ہے. تو اسی طرح ربی کے دو معنی ہیں تصور. ایک تو ہے میرا رب ہے، ایک اس میں اپنائیت ہے کہ رب والا ہوں میں. بہت ہی خوبصورت معنی ہے، لگاؤ کا معنی. تو یعنی محبت کرنے والا، یعنی میرا رب ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو یہ تین چیزیں ہو گئی. ایک ہے اللہ ہیز نو ڈیفیکٹس، فری آف ڈیفیکٹس. دوسرا ہے کہ میرا رب ہے. تیسرا ہے اپنائیت ہے میرے اس رب میں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا،
اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہو سکتا، ایسا وہ عظیم ہے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں جو ہم نے سیکھی، سبحان ربی العظیم۔ تو آئندہ سے جب آپ رکوع میں ہوں تو ان 4 چیزوں پہ غور کریں، آپ کی نماز کئی درجے جو ہے بلند ہو جائے گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جب آپ رکوع میں ہوں تو امیجن کریں آپ اس ذات کے آگے کھڑے ہیں جو پرفیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، اور میں اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں، وہ رب جس سے میری اپنائیت ہے، جو محبت سے میرا خیال رکھتا ہے، اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ ہماری نماز کئی درجے بلند ہو جائے گی۔ رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں۔ سمع کا معنی ہوتا ہے اس نے سنا، سمع اللہ کا معنی ہوگا اللہ نے سنا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ کس کا سن لیا؟ کس کو سن لیا؟ لیمن، لی کا معنی میں بھی پڑھا تھا، فور کے لیے، من وہ، یعنی اس کو سن لیا جس نے کیا کیا، من، اس نے کیا کیا، حمیدہ۔ دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے، یہ ہم کا کئی جگہوں پر اٹیچ ہوتے ہیں اور مختلف معنی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو حمیدہ کا معنی ہے اس نے تعریف کی، حمیدہ کا معنی کہ اس نے تعریف کی، حمیدہ اس نے تعریف کی، اس کی کا مراد کیا ہوا؟ اللہ کی۔ تو سن لیا اللہ نے اس کو جس نے تعریف کی اس کی، یعنی اللہ کی۔ Did you get that؟ پھر سے کہ جیسے یہ کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ اللہ سن لیتا ہے اس کی جو وہ تعریف کرتا ہے اللہ کی، الحمدللہ، جیسے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، سو اللہ سن لیتا ہے اس کی جو تعریف کرتا ہے اس کی۔ اور ساتھ ہی ہم کلمات کیا دہراتے ہیں اس کے بعد؟ پہلے تو سمجھ لیں ان کلمات میں حمد کا معنی خاص ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تو سنتا تو ہے لیکن حمد کرنے والوں کی خاص سنتا ہے، تو ہمیں پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے لیکن ہمیں ایک ذریعہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا، فائدہ ہمیں ہی ملے گا۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد ہم کلمات کیا ادا کرتے ہیں؟ جب پتہ چل گیا کہ جو تعریف کرے گا اس کی اللہ اس کی سن لے گا، تو ہم فوری کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف۔ یعنی ہم یہ سچ کر دکھاتے ہیں کہ اے اللہ تو نے کہا تو سن لے گا جو کرتا ہے تیری تعریف، تو میں کہہ رہا ہوں اے ہمارے رب ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ یہ وہ مقام ہے نماز کا جس پہ یعنی آپ کا جو دس از واٹ دے کال از دا کریٹیکل پوائنٹ نماز، جہاں کہ آپ کی نماز ایک ڈفرینٹ لیول پہ پہنچ جاتی ہے۔ دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے اس کے بعد؟ اس کا معنی دیکھنا، ربنا کا معنی اے ہمارے رب، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی، ربنا اے ہمارے رب۔ ہم نے ربنا پڑھا تھا اس سے پہلے، اور میں نے فرق بھی آپ کو بتایا تھا کہ ربنا کا معنی ہوتا ہے ہمارا رب، اور ربنا کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب۔ تو یہ اے کا تصور جو ہے نا، یہ زبر کی وجہ سے آیا ہے، یعنی اس میں ایک یا چھپا ہوا ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، جبکہ ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، صرف اس میں ہمارا اے نہیں چھپا ہوا۔ تو یہ جو یا والا ہے یہ زبر، تو یہ خاص بات ہے زبر اور پیش میں، اس طرح سے ہمیں فرق کریں گے آگے چل کے۔ سو اے ہمارے رب، وا اور لا کے لیے کا، تیرے لیے یعنی فار یو کیا ہے؟ الحمد، ہر قسم کی تعریف اور شکر۔ تو ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف نکلے اور شکر نکلے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پورے جذبات کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر کیے جائے۔ اگر میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں تو آج میں سیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کیا پڑھتے تھے۔ وہ پڑھتے تھے جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ربنا ولک الحمد، اس کے بعد چند کلمات پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما ومل ما شئت من شیء بعد۔ یہ کیا کلمات ہیں؟ آئیے ان کلمات کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ مل ان کہتے ہیں بھرنے کو، مل بھرا ہوا، اور اگر میں کہوں مل بطن بھرا ہوا پیٹ، مل جیب بھری ہوئی جیب یعنی جیب بھر کے،
کیا چیز؟ جیب بھر کے. مل السما آسمان بھر کر، یعنی کوئی چیز ہے اس میں آپ نے بھر دیا. مل کوب، کوب کہتے ہیں کپ کو، کپ بھرا ہوا. تو جب مل السماوات کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں کو بھرنے کے برابر. یہاں پر پہلے کہا نا، پہلے کہا کہ تیرے لیے اے ہمارے رب، تیرے لیے ہر قسم کی تعریف. کتنی تعریف؟ اتنی تعریف، کتنی تعریف کہ بھر جائیں اس سے آسمان. مل السماوات و مل الارض، اور بھر جائے اس سے زمین. سما کی جمع سماوات. تو اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ میں کتنی تعریف اللہ کی کروں. اتنی کروں کہ آسمان سارے اس تعریف سے بھر جائیں اور زمین اس تعریف سے بھر جائے. وَمِلَّ مَا بَيْنَهُمَا، اور بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی خلا ہے وہ بھی بھر جائے اس تعریف سے. یہاں پر دیکھیں ماں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے جو. تو یعنی ماں کے دو معنی ہم نے سیکھے. پہلا معنی سیکھا تھا ہم نے نہیں. تو اس کورس میں ہم انشاءاللہ ماں کے 3 معنی سیکھیں گے کم از کم. تو آج ہم نے 2 معنی سیکھ لیے. تو پھر سے اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ تعریف سے بھر دوں. کتنا؟ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اس کے درمیان زمین اور آسمان کے جو کچھ ہے وہ بھی بھر جائے تیری تعریف سے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَمِلَّ مَا شِئْتَ، اور بھر جائے، میں بھر کے تعریف کر دوں. کس کی؟ وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. شئت آپ نے پڑھا ہوا اس سے پہلے، انشاء اللہ. شاء کا معنی تو چاہنا. شئت تو چاہے. یاد ہے انتا، تا تو. تو یعنی بھر دیں وہ تمام چیزوں سے جو تو چاہے. من شیئن، یعنی کسی چیز میں بھی، بعدو اس کے. یعنی نبی کہہ رہے ہیں مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے، آسمان زمین جو کچھ اس کے بیچ میں، ان سب کو بھر دوں میں تیری تعریف سے. اور اس کے بعد بھی اگر تو چاہے تو اور کوئی چیز بھی اس کے بعد اگر ہے تو اس کو بھی میں بھر دوں تیری تعریف کے ساتھ. بعدو کا معنی بعد اس کے. آئیے جدید تحقیق کی طرف چلتے ہیں. آج کل ہماری کوشش ہوتی ہے کامیاب انسان کون ہے. ہم نے 12 عادات پڑھی. آج ایک نئی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جدید تحقیق کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز کیا ہے؟ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ویسٹ. یعنی اپنے تمام تر تجربے کے بعد کہہ رہا ہے کہ دولت نہیں ہے، علم نہیں ہے، بلکہ گریٹیٹیوڈ اگر آ جائے کسی کی زندگی میں، اپریسیشن آ جائے تو خوشگوار زندگی ہوتی ہے. یہ نان مسلمز کا کلیم ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں اور بڑے مشہور ہیں. ان کو کہا جاتا ہے سکسیس ٹرینر. آج کل ایک ٹرم ہے جو کامیابی سکھاتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ ہزاروں ڈالر دیتے ہیں کامیابی سیکھنے کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں ساری کامیابی ہمیں قرآن میں دے دی ہے. وہ کیا کہتے ہیں پروفیسر صاحب؟ وہ کہتے ہیں جب آپ رات کو سوئیں تو اس تصور کے ساتھ سوئیں کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ شکر میں ڈوب گیا ہے. ایک ایک ذرہ جو ہے اس دریا میں تیر رہا ہے. یعنی پورے جسم کو تصور کریں ایسا دریا جس میں شکر کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. اتنا شکر کریں، اتنا گریجیوٹ کریں. تو کسی نے پوچھا کس چیز کا؟ تو انہوں نے یہ نان مسلم، اس چیز کا کہ آپ کو زندگی ملی ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ارد گرد آپ کے پاس روشنی ہے، آکسیجن ہے، نظام ہے. یہی اتنا کچھ ہے کہ آپ اس کو شکر گزاری کریں، گریٹیٹیوڈ آپ میں پیدا ہو. آئیے اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. سارا آسمان بھر دوں، جو کچھ ان کے درمیان ہے شکر سے بھر دوں، ایک جسم ہی نہیں. تو ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آسانی یا کتنی آسائشیں ملیں اس دنیا میں، یا انہوں نے کتنی آسائشیں چوز کیں. ذرا جائزہ لیں. ساری زندگی آزمائے گئے، ستائے گئے، ایک کے بعد دوسری مشکلات ان پر آئیں. کبھی کبھی تو 2 وقت کا کھانا نصیب نہ ہوا. اس کے باوجود انتہا دیکھیں شکر کی اور تعریف کی. مجھے آپ یہ بتائیں، اس کے آخری جملے کو اگر غور کریں آپ، تو زمین و آسمان کے بعد جو چیز بھی چاہے اے اللہ اس سے میں بھر دوں شکر کو. یہ شکر کے جذبات عظیم ترین سطح کے ہیں. امیجن کریں آپ ان کلمات کو ایڈ کر دیں اپنی نماز میں، تو نماز کہاں پہنچے گی آپ کے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز معلوم ہو جو تجھے پسند ہو تو میں اس کو بھر کے بھی تیرا شکر ادا کروں.
اب آپ ان جذبات کو ذرا کمپیئر کریں ویسٹ کی تعلیمات سے تو وہ اس کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اے اللہ ہم اس کی توفیق عطا کر کہ جو ہمارے پاس خزانہ موجود ہے قرآن میں اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، ان کو ہم زندگی میں لے کر آئیں. تو آج کے بعد آپ کے پاس فارمولہ ہے اپنی زندگی کو، نماز کو چینج کرنے کا. الحمدللہ. آئیے چلتے ہیں سجدے کی طرف. سبحان ربی الاعلی. دیکھیں سبحانہ بھی وہی ہے، ربی بھی وہی ہے. الاعلی میں سب سے بلند، یعنی میرا رب ایک تو کیا ہے، ہم نے سے پہلے پڑھا سبحان ربی العظیم، عظیم ہے، عظمت والا، اور سب سے بلند ہے. دیکھیں پوری نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مجھے پرفیکٹ مانو، اور سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم. تو اعلیٰ کیسے آیا؟ جیسے کبیر سے ہم نے اکبر اور پھر الاکبر پڑھا، یعنی ال لگا دیا اکبر کے ساتھ تو سب سے بڑا بن گیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بڑا، سب سے بڑا کہنے کا. اور صغیر، اصغر، الاصغر. سو علی ہوتا ہے علی اونچا، اعلیٰ زیادہ اونچا، الاعلیٰ سب سے اونچا یا سب سے بلند. تو میرا رب جو ہے سب سے بلند ہے. اگر میں کہوں یہ زبان سے سب سے بلند ہے اور مانوں میں کسی اور کی، تو پھر ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں. نماز ہی کافی ہے انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے. سو تصور و احساس کے بعد کیا پتہ چلا؟ سبحان ربی الاعلیٰ میں سجدے کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ بھی مکمل سپردگی کی، یہ بھی ٹوٹل سبمیشن ہے. ایک رکوع میں سبمیشن تھی اور ایک سجدے میں. رکوع سبمیشن کی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا عاجزی کا، اور اس کی انتہا سجدے میں ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ رکوع میں عاجزی پیدا ہوگی تو سجدے میں ہمیں وہ پرفیکشن حاصل ہوگی. اور آپ لائٹ فیل کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس تصور کے ساتھ پڑھیں. پہلی تو بات 4 باتیں، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، وہ رب ہے میرا، میں سے مجھے محبت سے پالنے والا. اپنائیت سے میرا رب ہے، میں رب والا ہوں. اس پوائنٹ کا نہ بھولیے. آج کے بعد جب ربی کہیں تو ربی کا معنی وہ عربی والا یہ نہیں کہ میرا رب تو ایک معنی ہے. دوسرا رب ہے میں رب والا ہو گیا، رب سے اٹیچ ہو گیا. جیسے ایک شخص لاہور سے اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو لاہوری کہتے ہیں، کتاب سے اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو کتابی کہتے ہیں. لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ یہ بھی رب والا ہے، ربی. اور اس کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ کی بلندی کو ذہن میں لے کر آئیں کہ اس سے اور بلند کوئی نہیں ہے، سب سے اونچا ہے. اب سوچئے اللہ سب سے اونچا ہے، سجدے کی پوزیشن زمین پر سب سے نیچے لگتی ہے. اس دنیا میں بندے کی سچی پوزیشن کیا ہے کہ جب بندہ زمین پر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے تو لگتا تو ایسے ہے کہ وہ سب سے نیچے ہے اور اللہ سب سے اوپر ہے. تو فزیکل ڈسٹینس تو سب سے زیادہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس وقت میرا بندہ میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اپنے چاہنے والے کے، اپنائیت والے رب کے سب سے قریب والا کون سا ہوتا ہے پیریڈ؟ سجدے کا. اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے سجدے جو ہے وہ تو ایک ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ہوتے. آج کے بعد ہم اپنے سجدے میں تھوڑا سا انکریز کر لیں، پہلے سے ڈبل کر لیں ٹائم، کہ میں تو اس کے بہت ہی قریب ہوں جس نے میرے فیصلہ کرنا ہے، میرے ہر دعا کا فیصلہ کرنا ہے، میرے لیے جنت کا فیصلہ کرنا ہے. اللہ سے میری محبت کیسے بڑھے گی؟ جتنا میں سجدے میں زیادہ ٹائم گزاروں گا. تو آئیے سجدہ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی، شکر کے لیے بھی اور کسی وقت بھی ہم سجدہ کریں. اور جب قرآن پڑھیں تو جب وہ آیات آئیں تب بھی سجدہ کریں. سجدے کو زندگی میں لے کر آئیں، اس سے ٹرو انسان کی جو ہے وہ ورتھ پتہ چلتی ہے. تو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی ہے تو مثبت رویہ. کہاں سے آئے گا مثبت رویہ؟ سبحان اللہ سے آئے گا. یاد رکھیں سبحانہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ از پرفیکٹ. اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو آ رہی ہے تو اس کو آپ پازیٹیولی ایٹیٹیوڈ سے دیکھیں، کیونکہ آپ نے تو یہ فیصلہ کر لیا اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ پرفیکٹ کرتا ہے. میری سمجھ میں بات شاید نہ آتی ہو، بٹ اللہ از ڈوئنگ از پرفیکٹ. تو مجھے مثبت رویہ آنا چاہیے، پازیٹیو. اگر میں سبحان اللہ کی روز 1000 تسبیح پڑھتا ہوں اور پازیٹیو رویہ نہیں آتا تو پھر میری سبحان اللہ ڈیفیکٹیو ہے. ویسے الحمد بھی ڈیفیکٹیو ہوگی. تو عام طور پہ پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور پھر الحمدللہ. تو پہلے ہم تمام
نفی کی نقائص کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سوچیں جس ذات میں کوئی نقص ہی نہیں ہے اس کی جو ہے الٹیمیٹ تعریف کرنا. سو دیٹ از دی ہائٹ آف اٹ. گریٹیٹیوڈ. تو کیا کیا چیزیں پتہ چل رہی ہیں ہمیں؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، گریٹیٹیوڈ. یہ وہ چیزیں ہیں اس کے ذریعے آپ سبحانہ ربی یا اعلیٰ کر سکتے ہیں. تو مثبت رویہ از دا ٹاپ تھنگ. شکر گریٹیوڈ آپ کو حاصل ہوتا ہے حمد کے ذریعے.